السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف کروا دیں. کل ایک اے پی سی کانفرنس ہوتی ہے, آل پارٹیز کانفرنس, جس کے اندر حکومت میں شامل جو جماعتیں نہیں ہیں وہ ایک اکٹھ کرتی ہیں. تاہم جماعت اسلامی ان سے باہر رہی. انہوں نے کہا کہ نہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں نہ اپوزیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس کانفرنس کا ایک اعلامیہ آتا ہے اور اس میں سب سے اہم بات جو ہے کہ نواز شریف جنہوں نے خود ساختہ اپنے اوپر خاموشی طاری کر رکھی تھی, وہ کل بولتے ہیں. اور بولتے ہیں تو پھر پاکستان کی 72-73 سالہ تاریخ کے اندر وہ کچھ کہہ جاتے ہیں جو آج تک نہ کسی کو کہنے کی جرت ہوئی, نہ کسی نے کہنے کے بارے میں سوچا. اور اس کے اوپر ایک دن پہلے وہ سوشل میڈیا پہ اپنا اکاؤنٹ بھی بنا چکے ہوئے تھے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے کہ وہ آگے اس کو لے کے چلتے ہیں, لیکن حکومت اس پہ بہت زیادہ پینک نظر آئی ہمیں. اور آج بھی جب شام کو ہم یہ پروگرام کرنے آ رہے تھے تو حکومتی ترجمان اور وزراء کی پریس کانفرنسیں جاری تھیں, حالانکہ کوئی اتنا بڑا موضوع تو نہیں تھا. ایک اے پی سی تھی جس کے اندر میاں صاحب نے بھی تقریر کی, زرداری صاحب نے بھی کی, اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بھی کی, شہباز شریف نے بھی کی, محسن داور صاحب جو ہیں پشتون پی ٹی ایم والے, پشتون تحفظ موومنٹ والے, انہوں نے بھی کی. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہے. اس تقریر کی کیا اہمیت ہے اور کیا میاں نواز شریف نے اپنی واپسی کا رستہ بند کیا ہے کیونکہ وہ پاکستان واپس نہیں آنا چاہ رہے, کیونکہ اس طرح کی تقریر کے بعد پھر پاکستان میں تو نہیں رہا جا سکتا نا. اور کیا وہ الطاف حسین بننے جا رہے یا ایک نئی تاریخ بنائیں گے, یہ ہمارا آج کا سوال ہے. اور آج کے پینلسٹ سے آپ کا تعارف کرواتے چلیں. لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرزانہ ارشد صاحبہ. آپ استاد ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں اور طلباء کو سیاسیات ہی میرا خیال پڑھاتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں احمد وقاص ریاض صاحب جی. یہ آپ جو ہیں وہ ایکس انفارمیشن منسٹر رہے ہیں اور آج کل کالم لکھتے ہیں جنگ کے اندر اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا تشریف لانے کا. اور ان کے ساتھ ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب. بھٹی صاحب جو ہیں وہ ہمارے دن میڈیا گروپ کے لاہور کے بیورو چیف ہیں اور ہمارے پروڈیوسر صاحب لگے ہوئے ہیں جی, اگر کوئی ہاتھ چڑھ گیا تو چوتھا بندہ وہ شامل ہو جائے گا. لیکن یہ میاں صاحب نے تقریر کیا کر دی ڈاکٹر صاحب, مطلب کہ اس طرح تو پاکستان میں نہیں تقاریر ہوتی یا اس طرح تو نہیں باتیں کی جاتی جس طرح کی میاں صاحب نے باتیں کر دی ہیں. اس کا مطلب ہے فل فلیج وار ہے. رضی صاحب دیکھیں, ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میاں صاحب کی اگر سیاست کی بات کی جائے تو تین دفعہ وہ پرائم منسٹر بنے اور تینوں دفعہ مطلب دیٹ از ویری انفارچونیٹ. میں تو اس کو انفارچونیٹلی کھل کے کہوں گی کہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹسلز کے بعد ان کو مطلب ریموو کر دیا گیا, آفس سے ان کو ہٹا دیا گیا. تو یہ جو تیسری دفعہ والا تھا اس میں بہت زیادہ کنٹروورسیز اس حوالے سے ہیں کہ ایک نیریٹو آتا ہے ہمارے سامنے رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے, اور وہ نیریٹو یہ ہے کہ لٹ کے کھا گئے. پہلے دھاندلی کا آیا جس میں پہلا دھرنا ہوا 2014 میں, آپ کو پتہ ہے اگست میں کام شروع ہوا, اور اس کے متعلق بلکہ جنرل آصف نواز جنجوہ صاحب کے بھائی نے بک بھی لکھی, آپ کو پتہ ہے بیٹر فار پاکستان. توبہ توبہ وہ بک پاکستان میں بین ہے نہیں, اس کی انیگوریشن نہیں ہونے دی, لیکن لوگوں نے تو پڑھ لی ہے, میں نے بھی پڑھ لی. خیر وہ پی ڈی ایف پہ تو آ ہی جاتی ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کے اوپر سورسز سارے اویلیبل ہیں. تو اینی وے اس کے اوپر انہوں نے اس دھرنے کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کی شاید نظر اس کا کریڈٹ جو ہے اس کا سہرا کس کے سر پہ باندھا, انہوں نے پورا اس کو ڈسکس کر دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دن سے وہ پراپر ایک حکومت کے ساتھ وہی جو کل بات میاں صاحب نے بھی کی, ڈیپ سٹیٹ کا رول جو ہے, سٹیٹ ود ان دا سٹیٹ جو رول ہے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, پریکٹیکلی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد پاناما کیا سین آیا اور پاناما کے سین کے بعد سے جو اکاؤنٹیبلٹی نیریٹو بنانا شروع کیا گیا, وہ اکاؤنٹیبلٹی نیریٹو جو تھا اس کو 1 سال کے اندر پرائم منسٹر کے ریموول کے اوپر ہمیں وہ ختم ہوتا نظر آتا ہے. اب وہ اکاؤنٹیبلٹی نیریٹو جو ہے وہ اتنا غیر شفاف ہے. 3 چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو دیکھیں ٹرائل کورٹ کی بجائے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, ایک عام پاکستان کا جو
شہری ہے اور پاکستان کے 8 سے لے کر 28 پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکلز ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس کے آرٹیکل ہیں، اور اس میں آپ کسی کو فیئر ٹرائل کے بغیر اس طرح سے امپیچ نہیں کر سکتے. وہ کیا گیا، ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں، مطلب عدالت جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اور عمران خان ایڈمیسیبل فیکٹ کے اوپر فیصلہ دے عمران خان سکتی. صاحب کا بیان ریکارڈ پہ ہے کہ ہم تو مایوس ہو گئے تھے، ہمیں تو کھوسا نے کہا کہ ادھر لے آؤ میں کرتا ہوں. انہوں نے اے آر وائی کو انٹرویو دیا باقاعدہ. انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ وہ جسٹس کھوسا کی کال آئی تھی کہ ہمارے پاس لے آئے ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، اور کھوسا صاحب نے اس کے اوپر سب سے پہلے اپریل میں ہی لکھ دیا تھا. سیسیلین مافیا اور گاڈ فادر کا سین جو ہے انہوں نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا تھا. بعد میں پھر غلط میں کہنے لگے کہ نہیں غلط فہمی ہو گئی تھی، میں غلط فہمی کیا، وہ تو فیصلہ ہمارے سامنے موجود ہے. کیا سی میں کسی اور نو کیا سی فیصلہ ہمارے سامنے موجود ہے. ہاں لطیف کھوسا کے بارے میں. اچھا وہ اکاؤنٹیبلٹی نیریٹو جو ہے ویسے کمال ہے ایمان سے، کمال ہے رضی صاحب. اکاؤنٹیبلٹی نیریٹو جو ہے نا اس میں سیکوینس دیکھیں، اس میں جج وہ تو نہیں تھے جو ثاقب نثار تھے، اس میں تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے بہرحال وہ بینچ بنایا اور اس بینچ نے جو فیصلہ دیا 28 جولائی 2017 کو، اس میں واجد ضیاء کی جو جے آئی ٹی تھی، بعد میں جب اس کے اوپر کیس چلا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں تو واجد ضیاء نے کہا تھا کہ ہم نے جے آئی ٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے لیٹر کو، قطری لیٹر کو، مطلب یہ کہ اس کے حوالے سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے یا اس کی مطلب اس کو ایک اس کے حوالے سے اس کی سند جاننے کے لیے ہم قطر نہیں جائیں گے، لیکن ہم دبئی گئے اور وہاں سے اقامہ لے کے آ گئے. تو وہ سارا ایک سیکوینس ہے. پھر ثاقب نثار کی ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ، بیک ڈیٹ پنشمنٹ کبھی پاکستان میں ملی؟ بیک ڈیٹ پنشمنٹ میں انہوں نے پارٹی ٹکٹس واپس کروا دیے، آپ کو یاد ہوگا. یہ سینٹ کے الیکشن میں سب سے بڑی، اور کل میرے خیال میں انہوں نے اس کی میرا خیال ہے وہ اس کا دور تو ایسا ہے ثاقب کا کہ وہ اس کو نکال ہی دینا چاہیے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری سے. پاکستان کی اتنا گھٹیا اور بلیک دور ہے، وہ پورا دور یہ لمٹ ربڑ کر دینا چاہیے. میں لیکن پھر بھی اس پہ ڈاکٹر صاحبہ اس پہ آئیے. میں اسی پہ آ رہی ہوں. میں وہ بتا رہی ہوں کہ جب بیک گراؤنڈ اتنا سٹرونگ ہو، ملک ترقی کر رہا تھا، ملک کا جی ڈی پی ہر سال بڑھ رہا تھا. ہم نے دیکھا 2018 میں جی ڈی پی 5.8 تھا، اور اس کے اوپر بے شک پی ٹی آئی والے مانے یا نہ مانے، ٹوڈ مار دیتا ہے میاں صاحب نے. ہونتے آ جاؤ نا کانفرنس میں ٹوڈ کی ہی تو بات کر رہی ہوں صاحب. دیکھیں جب آپ اتنا ایک ڈپریشن لیے بیٹھے ہیں، پھر آپ ان کو مطلب اس طریقے سے اریسٹ کیا گیا. آپ کو یاد ہے 12-13 جولائی میں الیکشن سے پہلے جب وہ واپس آئے، ایسی سچویشن میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہیں سے شروع کروں گا. چودھری منظور صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی، نظریاتی کارکن ہے پیپلز پارٹی کے، بہت نفیس اور عمدہ انسان ہے، سیاستدان سے بڑے انسان ہیں جی. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. چودھری صاحب پیپلز پارٹی نے چھکا مار دیا جی، اتنی زبردست قسم کی اے پی سی کامیاب کروائی ہے. بلاول نے جس طرح اس کو کنڈکٹ کیا ہے، پیپلز پارٹی تو بہت خوش ہوگی جس طرح انہوں نے کیری کیا ہے تمام مہمانوں کو. ماسوائے مولانا فضل الرحمان صاحب کے باقی سب کو خوش بھیجا ہے سر انہوں نے گھر. نہیں، ایک تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں بلاول صاحب کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. دراصل یہ وقت کی ضرورت تھی جو کچھ ہوا، اور ہم نے ضرور محنت کی، کوشش کی. ہم پہلے بھی ملتے رہے، ہمارے ڈیلیگیشن مسلسل، اور ایک دن پہلے تک بھی آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب بہت ایکٹیو تھے. خود مولانا صاحب کے پاس گئے، باقی جگہوں پہ. تو وہ جو مولانا صاحب کے ساتھ ہے وہ بس ان کو ایک غلط فہمی ہوئی. تو وہ وقتی اتنے بڑے فنکشن میں ہو جاتی ہیں، وہ لائیو کوریج والی، تو وہ آلریڈی اس میں ہمارے جو آرگنائزرز ہیں ان کا گناہ نہیں تھا، لیکن وہ ہو گیا. ہم نے کہا تھا کہ آپ کی فیلڈ ہمیں دے دیں، تو لوپ دے دیں، باقی ہم خود کر لیں گے. وہ ان کی ٹیم نہیں کر سکتی. تو وہ چھوٹے موٹے مسئلے ہیں یہ چیزیں، لیکن مینلی جو پروگرام تھا اس میں بڑی کلیئرٹی ہے. جو ریزولوشنز آئی ہیں اس میں بڑی کلیئرٹی ہے، کہیں پہ کوئی ابہام نہیں ہے. یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے. اچھا اس میں ایک بات چوائس صاحب یہ ہے کہ کلیئرٹی اس لیے بھی تھی کہ پہلے آپ کی کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے آپ کی قیادت نے بیٹھ کے تو پورے نکات اور ان کو سارٹ آؤٹ کر لیا تھا. لیکن سر تاریخ رہی ہے ہماری کہ اعلانات تو ہو جاتے ہیں، فورمز تو بن جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہ دائیں بائیں ہونا شروع ہو جاتے ہیں پیچھے سے چھوٹے چھوٹے پارٹنر جو ہوتے ہیں. کتنی کی سسٹینیبلٹی نظر آتی ہے یہ جو کل الائنس کا اعلان ہوا ہے اس میں آپ کو سر؟ آپ اگر الائنسز کی پالیٹکس کو دیکھیں تو یہ اس سے پہلے اے پی سی رہی ہے. اے پی سی کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوتا، وہ تو ایک وقتی ایشو کے اوپر آپ ساری پارٹیوں کو بلا کر ان کی رائے لے لیتے ہیں.
لیکن جب آپ کسی اتحاد کا اعلان کرتے ہیں، جیسے ایم آر ڈی تھی، ایم آر ڈی نے بڑا سکسیسفلی موومنٹ چلائی، پھر اے آر ڈی تھی، اے آر ڈی بڑا سکسیسفلی آگے بڑھی، اس طرح سے باقی اتحاد بھی اس ملک میں جی ڈی اے یا مختلف اتحاد رہے، تو یہ بھی پہلی بار ہوا کہ اتحاد بنا ہے. تو اس سے میرا خیال ہے آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے جو ہم نے طے کیا ہے اس پہ ہم کھڑے ہیں، اور اس پہ ہم کھڑے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگر اب نہیں تو پھر شاید بہت لیٹ ہو جائے گا، بہت دیر ہو جائے گی. چیزیں اس قدر بگڑ چکی ہیں، چیزیں اس قدر خراب ہو چکی ہیں کہ ان کے پھر واپس شاید کوئی سارے مل کر بھی ٹھیک نہ کر. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ چوئی صاحب ہم سے بات کرنے کا. ڈاکٹر صاحبہ وہیں سے گفتگو شروع کریں جہاں سے میں نے آپ کو کاٹا تھا. بالکل. اب تقریر پہ آ جاتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہی تھی کہ جب آپ اتنی ریزنٹمنٹ دیکھیں، ایک کارنر پہ ہوتا ہے، آپ کسی کو کارنر کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں، میرے خیال میں کل کی تقریر میں بھی یہ بات بڑی واضح تھی کہ جب آپ دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو پھر ایک ریزنٹمنٹ کا ایلیمنٹ ہیومن سائیکالوجی میں ہے، ہیومن سویلائزیشن کے اندر ہے. یہ بات بڑی ڈیپلی انریچڈ ہے کہ ریزنٹمنٹ جو ہے جب آپ کسی کو پریس کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر ایک دم ظاہر ہے وہ ریزنٹمنٹ بڑی ہوتی چلی جاتی ہے. وہ کل کی تقریر، اب یہ ریزنٹمنٹ کیوں اس کو ایک ویلکم پاکستان کے اندر، مطلب آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر بڑا لوگوں کی اوپینین سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے. وہ ایک واویلا مچا ہوا ہے کل کی مطلب آل پارٹیز کانفرنس کے بعد اعلامیے کے اوپر، اس سے پہلے میاں صاحب کی تقریر کے اوپر. جس طرح مریم نے بھی کہا کہ میاں صاحب نے میلہ لوٹ لیا ہے، یا اس طرح کی باتیں. تقریر پھر بڑی کمپریہنسو تھی، 1 گھنٹے کی تھی. یہ تقریر کو اپریسیشن کیوں ملی؟ آئی تھنک دیٹ از دی کوسچن. مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا 1 گھنٹے کا نا، میں تو نوٹس لینے میں اتنا مگن تھا. اچھا، وہ اس کی اپریسیشن، رضی صاحب کوسچن یہ ہے کہ اس کی اپریسیشن اتنی کیوں ہے؟ اپریسیشن کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ 2 سال سے عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے مطلب ایز سربراہ کے طور پہ حکومت میں ہیں، اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے مضبوط حکومت ہے اس لحاظ سے کہ ہر وقت بیانیہ آتا ہے کہ ہمارے ادارے اور ہماری حکومت ایک پیج پہ ہیں. مسلسل ایک پیج کی رٹ جو ہے وہ قوم کو سبق کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے کہ کسی قسم کے کوئی کنسرن کسی کو نہیں ہے، اس لیے آپ کوئی امید نہ رکھیں کہ ہم جانے والے ہیں. بلکہ بعض اوقات ان کے وزراء ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ نہیں، اس سے اگلا دور بھی ہمارا ہے. ایسی صورتحال میں کیا پرفارمنس دکھائی گئی ابھی تک 2 سالوں میں؟ 2 سال نہیں بلکہ 2.25 سال کہنے چاہیے. اس میں سوائے اس بات کے اوپر کہ ہر چیز جو ہے وہ تباہ کیوں ہو رہی ہے، آٹا ڈبل قیمت پہ کیوں چلا گیا، وہ پچھلے چور تھے. چینی ڈبل قیمت پہ کیوں چلی گئی، پچھلے چور تھے. دوائیاں جو ہیں وہ 400% کیوں بڑھ گئیں، وہ پچھلے چور تھے. ہمارے قرضے اکارڈنگ ٹو اسٹیٹ بینک آف پاکستان 49.6% پوری ملکی تاریخ کا کیوں بڑھ گیا، پچھلے چور تھے، کیونکہ ہم نے پچھلوں کے قرضے دیں. اتنا ریڈیکولس سٹانس. کل اے پی سی سے پہلے شہباز گل صاحب نے کوئی 1.5 گھنٹہ میرا خیال ہے ٹی وی کے اوپر بیٹھے رہے، اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے قرضے اس لیے زیادہ لیے ہیں کیونکہ ہم نے پچھلوں کے واپس کرنے تھے. کتنا مطلب آپ ایک پڑھے لکھے باشعور انسان سوائے کہہ کے اس کے اوپر کیا لگا سکتا ہے کہ جو پچھلوں نے واپس کیے تھے انہوں نے بھی تو اس سے پچھلوں کے لیے ہوئے کیے تھے. اینڈ یو نو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. نیٹ اضافہ، لیکن اگر آپ اضافہ کر رہے ہیں، اگر آپ واپس کر رہے ہیں تو پھر کمی بھی تو ہو نا اس قرضے میں. یہی تو بات ہے، نیٹ اضافہ تو واپس کرنے کے بعد ہو رہا ہوتا ہے نا. آپ نے اضافہ اتنا کر دیا ہے کہ پچھلے 5 سالوں کا قرضہ جو تھا وہ 10,000 سمتھنگ ارب روپے تھا، آپ نے 11,600 ارب روپے تک اضافہ کر دیا ہے. بلکہ بارڈز فگرز اس سے ایکسیڈ کر رہے ہیں. بلکہ آپ کے پاس زیادہ ایگزیکٹ فگرز ہوں گے کیونکہ آپ روز ہی اسٹیٹ بینک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اینی وے یہ چیزیں اس میں پرفارمنس کے طور پہ، رضی صاحب ایک میں صرف لیٹ می کمپلیٹ دا آرگیومنٹ. اس میں پرفارمنس کے طور پہ ایک پورے ملک میں ایک میگا پروجیکٹ نہیں. پچھلی گورنمنٹ کے چلے ہوئے بنے ہوئے پروجیکٹ آپ سے چلے نہیں. لاہور میں اورنج ٹرین نہیں چل سکی ابھی. نہیں، آپ نے بھی نہیں چلے، بی آر ٹی پھر بند کر. آپ نے پی کے ایل آئی کا کیا حال کیا؟ آپ نے بنے ہوئے پروجیکٹس کو تباہ کیا. تباہی والی بات ہے نا کہ وہ سینسٹیو قسم کے اسٹیٹ آف دا آرٹ جو پروجیکٹ تھے وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ نہیں رہے. پرانے جج صاحب کا بھائی انڈیا جب مسافر وہ ریفر کرتا ہے نا مریض تو 10 لاکھ روپیہ اس کو ملتا ہے نا، تو اس لیے ہم نے پی کے ایل آئی نہیں چلنے دینا تھا. نہیں چلنے دیا، اس کو بلا کے گھر بلا کے اس کو ذلیل کر دیا. جو امریکہ میں ایک دن میں 10 لاکھ روپیہ کما رہے تھے آپ نے ان کو ذلیل کیا. مطلب ان کی بیچاروں کی. خیر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی پرفارمنس کوئی 5% ہوتی، 6% بھی ہوتی، اتنی اس پرفارمنس کے مقابلے میں جو پچھلی گورنمنٹ کر رہی تھی، تو یہ ایسی تقریر نہ ہوتی، اس کو اپریسیشن نہ ملتی. رضی صاحب اس کو اپریسیشن نہ ملتی. پرفارمنس ہوتی تو کوئی اتنی کسی کی مجال بھی نہ ہوتی کہ وہ اتنے کھل کھلا کے
آپ کو آئینہ دکھا سکے. کل کھلا کے آئینہ اسی لیے دکھایا گیا ہے کہ آپ کی ورتھ زیرو ہے, اور اس ورتھ زیرو کو سرٹنلی عوام میں اپریسیشن ملتی ہے پھر, اور لوگ چینج کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس وقت الیکشن ہو نہ ہو, اے پی سی کامیاب, اے پی سی کی امپلیمنٹیشن جو ہے اعلامیہ کی وہ کس حد تک جاتی ہے یہ تو دیکھیں گے ہم, لیکن لوگ پورے پاکستان کے 95% چینج کے لیے دیکھ رہے ہیں, اور وہ چینج کیا ہے نئے الیکشن کی صورت. چلیں ہم اگلی دفعہ آپ سے پوچھتے ہیں وہ چینج کیا ہے. احمد وقاص ریاض صاحب, ایت تقریر لگ دی الطاف بھائی علی ہو گئی, یہ نواز شریف نے واپس کوئی نہیں آنا. رضی صاحب میرا خیال ہے ہم تھوڑے سے اس پہ اوور جوائڈ یا زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئے ہیں. تقریر جو ہے وہ اتنی بھی اس لحاظ سے میں یہ سمجھوں گا کہ اس میں جو پوائنٹس ہیں وہ دیکھنے چاہیے. سیاست کچھ اور چیز ہوتی ہے, اپیرنٹلی چیزیں کچھ اور نظر آتی ہیں. اس میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو میں داد دوں گا آصف علی زرداری صاحب کو. دیکھیں اگر پاکستان میں پولیٹکس کوئی کرتا ہے یا سمجھتا ہے تو میرے خیال میں نمبر 1 پہ آصف علی زرداری صاحب ہیں, اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. تو زرداری صاحب نے ہوسٹ کیا اور وہ سارا کچھ, اور میرا خیال ہے اس میں اگر آپ دیکھیں اس میں بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہوا ہے جو شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرا. اس میں یہ ہوا ہے کہ نوٹس چینج ہو گئے, اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے وہ بلاول صاحب کے جو تحریر کردہ نوٹس تھے وہ پڑھنا شروع ہو گئے, اور اس پہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے فوری طور پہ آ کے ان کے نوٹس ان کو پکڑائے اور وہ لے کے واپس دیے. تو what that shows, وہ ہر چیز جو ہے وہ نون نے پروگرام کی ہوئی تھی اس میں. اب آتے ہیں آگے جمہوریت اور الیکشن پہ, کہ الیکشن ٹھیک نہیں تھے. میں اس چیز پہ بہت حیران ہوں کہ اگر الیکشنز جو تھے اس میں یہ آپ کل کی تقریر میں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جی میں اسی پہ, کیونکہ میرا خیال ہے آج کا پروگرام شاید اس تقریر اور اے پی سی کے حوالے سے. انہوں نے اس تقریر میں یہ کہا کہ الیکشن ٹھیک نہیں تھے. آپ جی کنٹینیو کیجئے. جی پلیز. اس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن جو تھے اس میں دھاندلی ہوئی, ہر چیز ہوئی. اب اس میں جو ہوسٹ کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ جو میجر پارٹنر پولیٹیکل پارٹی ہے دیٹ از پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کا پورا صوبہ ہے, وہاں میجورٹی ہے, سیٹس ہیں وہاں پہ. تو اگر وہ دھاندلی کی پیداوار ہیں تو پھر وہ بھی شامل ہیں, تو وہ اس اعلانیے میں ساتھ شامل کس طرح ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ 2 سال بعد کیوں آپ کو پتا چلا ہے کہ دھاندلی ہوئی؟ یا پھر یہ ہے کہ صرف پنجاب میں دھاندلی ہوئی یا سندھ میں نہیں ہوئی, کے پی کے میں یا وہاں پہ نہیں. تو there is lot of ambiguity اس کے اندر جو ہے اس میں. اور باقی جو چیزیں انہوں نے کہی ہیں اس میں انہوں نے پرائم منسٹرز کا کہا ہے کہ ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا. اس میں میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی چیز تھی. جتنے بھی اسپیشلی 2 پرائم منسٹرز جن کا انہوں نے نام لیا, یوسف رضا گیلانی صاحب اور پرویز اشرف صاحب, ایوری باڈی نوز کہ ان کو پوری آزادی تھی اپنے کام کرنے کی. اس میں انہوں نے اور ان کے بچوں نے اچھا کام کیا. اب میں اس کو الیبوریٹ نہیں کروں گا کیا کام کیا, سب کو پتہ ہے ان چیزوں کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں. اور دوسری بات, آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں کہ ریسٹوریشن آف جمہوریت ہونی چاہیے, اس وقت نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں کہاں پہ وہ کیسی جمہوریت ہے جہاں پہ باپ کے بعد اس کا بھائی یا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ تھرون پہ بیٹھتے ہیں, وہ اس کی سیٹ سنبھالتے ہیں. کہیں بھی دنیا میں معزز جو ممالک ہیں یہ ایسا سسٹم جمہوریت ان ریئل ٹرمز ہے. پریزیڈنٹ پرائم منسٹر جس دن اس کا ٹرم ختم ہوتی ہے وہ کرائے کے گھر پہ چلا جاتا ہے, وہ ایکسپینسو ملینز بلینز کی پراپرٹیز لے کے باہر یا پاکستان میں نہیں بیٹھتا. بالکل صحیح. چلیے شکر ہے انہوں نے دنیا میں 2 دفعہ لفظ کہا بھٹی صاحب, تو میں کہ پریشان ہو گیا. اگر انہوں نے کہہ دیا دنیا میں پیزا کہاں ملتا ہے تو ہمارا پروگرام تو گئے ہو. بھٹی صاحب شکر, میں نے شکر کیا میرے مولا, انہوں نے 2 دفعہ جو ہے. بھٹی صاحب کی سر کل میاں صاحب نے شرلی چھڑ دیتی ہے کہ ابھی تک بھی حکومتی وزراء جو ہیں وہ بیچارے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈیوٹی دے رہے ہیں بیچارے, اور ان کے اوپر تبرہ فرما رہے ہیں. صاحب کل سے لے کے آج تک جو ہے نا, میں اصل میں کاؤنٹ کر رہا تھا کچھ دیر پہلے, تو تقریباً نا 26 کا سکور آ گیا. کس بات کا؟ کہ کچھ مشیر ہیں اس میں اور زیادہ وزیر ہیں جو بول رہے ہیں اس چیز. اچھا 26 لوگ بول گئے. ہاں جی. مجھے کابینہ 54 کی ہے جی, ٹوٹل 54 ہے جی. ہاں ٹھیک. مجھے آدھی تو بول گئی کابینہ نا, تقریباً آدھی بول گئی. مجھے یہ لگتا ہے جی کہ ان میں نا گورنمنٹ پینک زیادہ ہو گئی ہے. آپ نے اجازت دی یا نہیں دی یہ تو کوسچن ہی نہیں ہے. ایک بندہ ایک شخص آیا, اس نے آ کے تقریر کہی, اس نے جو کچھ بھی کہا, آپ اس تقریر کا جو ہے نا لبے لباب پیش کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ بھی غلط. وہ اداروں کا نام لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں, آپ نے آج اداروں کے نام بھی لے لیے.
ایک ایک گنتی کر رہے ہیں ہمارے وزیر خارجہ صاحب. منسٹر صاحبان. اس کے بعد فواد چودھری صاحب اپنی تقریر کر رہے ہیں جی کہ کون بیٹھ کے. بالکل درست ہے, پاکستان کا سیاسی نظام اسی قسم کا ہے جی جو آج ہے. کوئی بھی شخص آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی دوستی نہیں تھی یا وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے. جنرل ضیاء صاحب کا کوئی نام دودھ بھی کا آتا دھلا نہیں ہے. کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے. اس پورے ہمام میں سب ننگے ہیں. ماضی میں اے آر ڈی کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے کیا ہوا کہ 3 4 5 جماعتیں ملیں, ایک جماعت کھسک کے دوسری طرف چلی گئی. اسی طرح میاں صاحب بھی جدہ چلی گئی, ایک جگہ ایک بات مرتبہ جل دے گئے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان کو موقع ملے گا یا کسی اور کو موقع ملے گا یا مجھے ملے گا یا آپ کو ملے گا, یا ہم اگر سیاسی جماعتیں ہیں تو ہم سارے اپنا اپنا مفاد دیکھتے ہیں. اس میں کوئی بڑی بات یا بری بات نہیں ہے. رہی بات کہ جی اب یہ انہوں نے کیا کیا, دیکھیں میاں نواز شریف نے وہ تقریر کی جو عام آدمی سننا چاہتا تھا, جو نفس تھی عام آدمی کی. انہوں نے دھاندلی کا اگر ذکر کیا تو یہ دھاندلی کا شور تو پہلے دن سے ہے, یہ کوئی نیا نہیں ہے. عام آدمی کا مسئلہ تھا جی مہنگائی, انہوں نے اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈال دی. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو ہیں ایک پیج پر جو بار بار یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں نا ایک پیج پہ ہے تمام ادارے, تو بھائی جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں سارے ادارے. وہ چاہے آپ کا پی ٹی وی ہو, وہ چاہے آپ کا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیشن ہو, وہ چاہے آپ کی وزارت خارجہ ہو, وہ آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی ہو, وہ آپ کی کوئی بھی وزارت ہو, وہ تمام آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تبھی تو گورنمنٹ بنتی ہے, تبھی تو ٹیم ہوتی ہے. اگر وہ ساتھ نہ ہو تو ٹیم آپ کی کس کام کی, مجھے بتا دیجئے. رہی بات تقریر کی کہ میاں صاحب نے بات یہ جی کہ لوگ کئی کہتے ہیں جی کہ وہی ریٹرک تھا جی, وہی انہوں نے رٹے رٹائے جملے بول دیے جی, یہ ہو گیا. بات یہ جی کہ اوپر سے لے کے نیچے تک ایک دفعہ تو کبھی سب کو طاری ہو گئی ہے. نہیں ویسے حکومت کو اتنا یرکنے کی ضرورت کیا ہے, اتنی کپکپی کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پیج پہ ہے, سب سے سٹرونگسٹ حکومت ہے, جی ٹھیک ہے, سب سے سٹرونگ ادارے جو ہیں دنیا کے نمبر 1 اداروں کی انہیں سرپرستی حاصل ہے, تو پھر وہ اتنی کپکپی کی تاریخ. رئیس صاحب بات یہ نا کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو 2-3 جملے انہوں نے بولے بڑے اچھے کہ جی ان کو اپنی ڈاکٹر سارے جملے اچھے بولتی ہیں, یقین ہی نہیں ہے, ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ انہوں نے پرفارمنس دی ہے یا نہیں دی ہے. اچھا, اگر واقعتاً یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر انہوں نے 2-2.25 سال کے اندر کوئی ایک اچھا کام کیا ہوتا تو مجھے بتائیے جی کہ میرے ہاتھ میں اگر ریموٹ ہے تو مجھے کون کہہ سکتا ہے جی کہ آپ نے یہی چینل دیکھنا ہے, میں جو مرضی دیکھوں گا. میں شفٹ کر کے میں ہو سکتا ہے کارٹون نیٹ ورک پہ چلا جاؤں, میں ہو سکتا ہے وہ نیشنل جیوگرافک دیکھنا پسند کروں. مجھے میرے دل کی بات یا میرے دماغ کو ایک بات سمجھ میں آج کل کرنٹ افیئر کے چینل بھی وہی بنے ہوئے, جو بھی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. لیکن آپ ایک بات دیکھیں کہ یہ بات جو کہہ رہے تھے نا جی کہ کون سے وزیر اعظم کو, یہ بات بالکل درست ہے. اگر کوئی بندہ آپ مجھے بتا دیں, لیاقت علی خان صاحب سے مرحوم سے پہلے دن شہید سے ان سے بتا دیں کہ کیا ان کو 5 سال پورے کرنے دیے ہم نے. اس کے بعد سے ایک شخصیت پارٹی نے پورے کیے ہیں, پیپلز پارٹی نے بھی پورے کیے 5 سال, مسلم لیگ نواز نے بھی پورے کیے, لیکن میاں نواز شریف نے کبھی 5 سال پورے نہیں کیے, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی پورے نہیں کر سکی وہ. اسی طرح باقی لوگ ہیں. کوئی ایک وزیر اعظم کا نام, ہماری ہسٹری جو ہے 73 سالہ وہ اسی طرح چل رہی ہے داغدار کہ جی وزیر اعظم آتا ہے, کسی نہ کسی سے اس کی لڑائی ہوتی ہے, وہ فارغ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. یا کوئی صدر کر دیتا ہے اس کو فارغ, کبھی عدالت فارغ کر دیتی ہے. اور ووٹر جس کو وہ بار بار میاں نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ووٹ کو عزت دو, وہ بات درست ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں بار بار رئیس صاحب آپ سے یہی جاننا چاہتا ہوں کہ اتنی پینک ہونے کی ضرورت نہیں تھی. ایک بندہ آتا ہے خطاب کرتا ہے وہ چلا جاتا ہے. اگر آپ اس کا بھار کیوں لے رہے ہیں, جب وہ مفرور بھی ہے, ملزم بھی ہے, اشتہاری بھی ہے, سزا یافتہ بھی ہے, جیل کا قیدی بھی ہے, اور ملک سے فرار بھی آپ کہتے ہیں جی آپ نے نہیں کرایا, تو پھر آپ کو ضرورت کیا ہے اس سے اتنی زیادہ پینک لینے کی. چھوڑ دیں اس کو, کرنے دیں جو کرتا ہے. مختصراً یہ ہے کہ آپ اگر اپنے کسی دوست کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے نا تو جب اس کا بس چلے گا وہ بھی آپ کو دیوار کی طرف واپسی. ٹو ایوری ایکشن دیر از ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. یہ میں نے نہیں کہا جی, یہ وہ بابا جی نیوٹن صاحب کہہ گئے, بابا نیوٹن کہہ گئے ہیں. آپ کی ان تمام باتوں سے احمد وقاص ریاض صاحب کو اختلاف ہے اور وہ اس کا جواب بھی دیں گے. اگر میں ان کو, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ 22 کروڑ یا 24 کروڑ کی آبادی ہے اس ملک کی, تو صرف 2 خاندان جو ہیں وہی بار بار حقدار ہیں حکمرانی کے, پرائم منسٹرشپ کے, پریزیڈنٹشپ کے. 4-5 ہیں جی, 4-5 ہیں جی, کوئی مسئلہ نہیں. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے جا رہے ہیں, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو موضوع کو یہیں چھیڑیں گے. موضوع گل بڑی پھیل گئی ہے اور آگے تک جائے گی, اس لیے پروگرام میں فی الحال وقفہ.
ویلکم بیک جی. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے جناب نواز شریف صاحب کی, جنہوں نے کل اے پی سی جو تھی اپوزیشن کی اس کے اندر خطاب کیا. نارملی ہوتا یہ ہے کہ جو بڑے ہیوی ویٹ ہوتے ہیں پالیٹکس کے, یہ جو قائدین ہوتے ہیں, وہ اے پی سیز کے آخر میں خطاب کیا کرتے ہیں. ہم نے جو کوریج کی ہے آج تک جتنی بھی اے پی سیز کی, اور آخر میں خطاب ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایجنڈا جاری کر دیا جاتا ہے. اس میں جو میزبان تھے انہوں نے تو بلاول صاحب نے تقریر کی. بلاول کے ابا نے بھی شروع میں تقریر فرما لی, اور ان کے فوراً بعد جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے تقریر فرما دی. یوں آنے والے مقررین کے لیے ایک ایجنڈا سیٹ ہو گیا کہ انہوں نے کس پہ بات کرنی ہے. یہ کل ایک نیا رجحان تھا. میں لائیو بیٹھا ہوا آن لائن اس کو دیکھ رہا تھا, اور ویسے سنا میڈیا نے بھی اس کو نشر کیا, لیکن میں لائیو اس کو دیکھ رہا تھا. تو یہ بھی پہلی دفعہ ہوا. اچھا میڈم, یہ جو ہے اس وقت ایک جو اہم بات ابھر کے سامنے آئی ہے کہ نواز شریف صاحب نے نہ صرف کہ ایک کمانڈر صدرن کمانڈ کے اوپر جو ہے وہ الزام لگایا ال گاٹن منی کا دہرایا, بلکہ انہوں نے تو ان پہ اپنے حلف کی جو وائلیشن ہے وہ بھی کرنے کا الزام لگایا. اور حلف کی وائلیشن کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے, تو آئی مین اس کے بعد تو انہوں نے کچھ زیادہ ہی آگے تک بات نہیں پہنچا دی اس طرح کی باتیں کر کے جناب نواز شریف صاحب نے. رئیس صاحب دیکھیں, میرے خیال میں 2017 میں آپ بھی ماشاءاللہ پوری سوجھ بوجھ رکھتے تھے اور ہم بھی رکھتے تھے, اور ہمارے سامنے یہ چیزیں ہوئی ہیں اور ایسا ہوا ہے. نومبر میں جو حکومت بدلی وہاں پہ بلوچستان کے اندر, وہ حکومت کس طرح بدلی, اور جس قسم کے وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا جو لوگوں کو جو ممبر آف پارلیمنٹ تھے پروونشل اسمبلی کے, انہوں نے کس طریقے سے بتایا کہ کس کو کہاں کہاں روکا گیا, اور کس طریقے سے حکومت وہ باپ پارٹی بنا کے بدلی گئی, اور بدلنے کا پرسپیکٹو کیا تھا. سینٹ الیکشنز تھے, وہ ہوا تو صحیح ہمارے سامنے, اس کو ڈگ آؤٹ کر لیں. پھر وہ اس میں بات یہی ہے نا کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن جو ہے تھوڑی بہت کر کے ایک سچویشن سامنے آ جائے تو میرے خیال میں پھر یہ الزامات دھل جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں کرپشن کے بہت سلوگنز لگائے جاتے ہیں, اور وہ کرپشن کے سلوگن جو ہیں اس کے اوپر پچھلی حکومت گرائی گئی. پچھلی حکومت اور پارٹی کو چھوٹا کرنے کے لیے پورا نیشنل کینوس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ایک پورا چلایا گیا, مہم چلائی گئی. تو جب آپ اتنا ٹرانسپیرنٹ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے, ال گاٹن منی کے حوالے سے, تو پھر اگر کوئی پراپرٹیز آتی ہیں, جس طرح عاصم سلیم باجوہ صاحب پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں اس وقت, ان کی پراپرٹیز سامنے آئی, اور وہ کافی پراپرٹیز ہیں, 4 ملکوں میں پھیلی ہوئی ہیں, تو پھر ظاہر ہے 3-4 پیجز کے اوپر اگر انہوں نے لکھ کے اس کی کوئی تفصیل دی ہے تو وہ سفیشینٹ نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں اسی دن سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کی وہ منی ٹریل ہونی چاہیے, اس طریقے سے ہی ہونی چاہیے. آپ محتاط رہیے کیونکہ وہ پہلے ہی بیچارے ناردرن ایریاز کی سیر کو جا چکے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل اے پی سی کے اعلامیے ہمیں آپ بہت عزیز ہیں, اور آپ کے طلبہ کو بھی آپ بہت عزیز ہیں, اس لیے آپ کی مہربانی. رضی صاحب میں ایک بڑی ہمبل اے پی سی بھی بات کر, میں اے پی سی کے اعلامیے کے اندر چونکہ یہ بات شامل ہے تو میں اس کے اوپر یہ بات کر رہی ہوں. دوسری بات ابھی احمد وقاص صاحب نے بھی ایک بات کی, میں اس کو ضرور کہنا چاہوں گی. یہ بات اکثر ہم ٹی وی پہ سنتے ہیں, نوٹ کر لینا سر, اکثر ٹی وی پہ یہ سنتے ہیں کہ کیا پاکستان کے عوام کو نواز شریف کے بعد مریم, زرداری کے بعد محترمہ کے بعد آپ نے پہلے ان کا نام لیا تھا, دوسری دفعہ آپ نے خاندان کی بات کی. آپ نے پہلے کہا کہ پارٹی کے اندر کیا وراثت میں جائے گی. میں اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتی ہوں. دیکھیں, پاکستان کے اوپر حکومت کس کی ہوگی, دیٹ از دا رائٹ آف دا پیپل آف دا کنٹری. پوری دنیا میں ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے کہ دا رائٹ ٹو گورن the country is actually the right of the people of the country. لوگوں کا حق ہے, لوگ کسی XYZ کو ووٹ دے دیں, آپ اس کو چیلنج کرنے والے کوئی نہیں ہوتے. کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ نہیں ہے جو چیلنج کرے کہ اس کے باپ کو ووٹ ملتے تھے تو اس کی بیٹی کو کیوں ملتے ہیں. اگر عوام دیں, اس کے پوتے کو بھی دے دیں, کوئی چیلنج کرنے کا اختیار نہیں رکھتا, کیونکہ وہ رائٹ عوام کا رائٹ ہے. sovereignty belongs to, ایک منٹ پلیز بات کرنے دیں. sovereignty belongs to the people, اللہ کے بعد, اور یہ عوام, یہی جمہور ہے, اور یہی دنیا میں ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے. کوئی چیلنج کرنے والا کون ہوتا ہے, اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی انلیگل شارٹ کٹ کے ذریعے سے اس کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کرتے ہوئے خود آنا چاہتا ہے. the person who is challenging is actually اس کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو چیک کرنا چاہیے. وہ ڈاؤٹ فل ہے, کیونکہ اگر عوام نے ووٹ دیے ہیں تو پھر عوام کا فیصلہ ہے, عوام کا فیصلہ ایکسیپٹ ہونا چاہیے. until unless آپ نہیں کریں گے. دیکھیں رئیس صاحب,
میں آج ہی سیکنڈ ورلڈ وار کے متعلق کچھ پڑھ رہی تھی. فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں یورپ نے لڑ کے بھسم ہو گئے آپس میں, مار کے ایک دوسرے کو, آپ کو پتا کروڑوں جانیں چلی گئی. سیکنڈ ورلڈ وار کے اینڈ پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار کڈے پاگل ہیں اسی, آپس میں لڑ کے مرتے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیوں نہ لوگوں کو امپاور کر دیں, لوگوں کو انلائٹن کر دیں. انلائٹن تو خیر نالج سے پہلے ہی تھے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوشل سیکٹر کو ایڈریس کریں انسٹیڈ آف اٹ کہ جنگیں لڑ کے مر جائیں. انہوں نے فیصلہ کیا اور آپس میں بعد میں کبھی نہیں لڑے. نہ صرف وہ لڑے نہیں, بلکہ ہم میں سے ہر بندہ سیر کرنے کے لیے یورپ دوڑتا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جمہور سٹرونگ ہے. وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ پیسہ سوشل سیکٹر میں لگتا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں جس میں ہر کوئی جس کے پاس پیسہ ہو وہاں پہ سیر کے لیے جاتا ہے, وہاں کے ملکوں نے اپنا ڈیفنس کو کٹ کرتے ہوئے سارے کے سارے لوگوں کے اوپر پیسے خرچ کرنے شروع کر دیے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ڈیموکریسی کو, جمہوریت کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے کمزور قسم کے آرگومنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں, کیا ڈکٹیٹر ہے, کیا بادشاہ ہے؟ بادشاہ تو کوئی ووٹ لے کے نہیں آتا. ڈکٹیٹر تو ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ ہوتا ہے لوگوں سے. کنیکٹڈ وہ ہے جس کو ووٹ ملتے ہیں, کنیکٹڈ وہ ہے جس کی ایسوسیشن ہے, کنیکٹڈ وہ ہے جو 15-20 سال عوام میں گزارے تو پھر ووٹ پڑتے ہیں. وہ 15-20 سال کی جو تپسیا ہے نا, وہ کوئی ڈکٹیٹر نہیں گزارتا. تو دس از دا آنسر. بالکل ٹھیک ہے. اپنا احمد وقاص ریاض صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب کے والد گرامی تھے, میرا خیال وہ بھی کوئی گورنر پنجاب رہے ہوئے ہیں نا ضیاء الحق کے دور میں, ہے نا؟ جی. ہاں, تو یہ اس طرف نہ ہی جائیں تو پھر باتیں دور تک نکل جاتی ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے بلکہ اس کو لانے والوں میں, وہ لطیفہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا, پتر تو گائی جا میں انہوں لب رہا جا تینوں لے کے آئے. تو وہ کہنا نہیں تو گائی جا, تو حکومت کری جا, ساڑھا تیرے سے مقابلہ کوئی تینوں لے آنا تینوں لب رہے. I mean this is direct shot sir. میں اگر اس سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ انٹرنیشنل افیئرز پہ بات کر رہی تھی, لیکچر دے رہی تھی, تو میں اس پہ تھوڑی سی بات کر لوں کہ یورپ نے اگر ترقی کی ہے, آج بھی یورپ کے اندر یو ایس اے کے بیسز ہیں, اور صدر ٹرمپ جو ہے اس نے ان کو یہ کہا ہوا ہے کہ بھئی آپ لوگ جو ہو, ہم ایکسپینسز ہمارے ہیں, بیسز ہمارے ہیں, خرچہ سارا ہم کر رہے ہیں, اور پروٹیکشن آپ لوگوں کو دی ہوئی ہے ہم نے. تو بہرحال وہ ایک علیحدہ چیز ہے. بش سینئر کے بعد بش جونیئر آتا ہے اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. ایک دفعہ واقعہ ہوا ہے برٹن میں, پرائم منسٹر یا امریکہ میں صدر جب وہاں سے آفس سے نکلتا ہے تو کرائے کے گھر میں جاتا ہے. خیر, اب ہم آتے ہیں آگے. اگر کسی کی آج سے 60 سال پہلے فیکٹریاں تھیں اور ان کے ایسٹ ہیں تو ایسٹ کیا سنیچ کر لینے چاہیے. میرا خیال ہے سیگلوں کی بھی بڑی فیکٹریاں تھیں. بہرحال ہم اس بحث میں پڑھ ہی نہیں رہے. ہم اس پہ فورن پالیسی, آپ رضی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ, مجھے اس چیز پہ آپ جواب دیجئے کہ جب میاں صاحب آئے تھے پہلی دفعہ سن 85 تھا غالباً, تو وہ کن کی حکومت میں کس کے آشیرواد لے کے آئے تھے. اس کے بعد جب بھی 90 میں الیکشن, یہ تو ہم بات 90 میں الیکشن, شاہ محمود قریشی ہماری صفوں میں نہ بیٹھا ہو, سارے پاس این جی ایس کو چل پئی. تو پھر جب شاہ محمود قریشی کے والد صاحب گورنر تھے اور وہ نیچے چیف منسٹر تھے, دیکھیں نا. لیکن the point is کہ جیلانی صاحب نے کس کو اپنا بغل بچہ بنایا تھا, آپ کے سامنے ہے ساری ہسٹری. اس میں 90 میں جہانگیر کرامت صاحب جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے یہ لینڈ سلائڈ وکٹری کیسے مل گئی. آپ پیپلز پارٹی 90 کے الیکشن میں, آپ پیپلز پارٹی سے پوچھیں نا کہ وہاں پہ اس وقت کیا ہوا تھا. زیادہ دور نہ جائیں, اس سے پہلے 35 پنکچر کی بات ہو رہی تھی. تو اگر آپ کلیئر تھے, آپ کو ہر چیز تھی, تو وہ 4 یا 5 حلقے تھے, آپ وہاں پہ ٹیسٹ کر لیتے, نہ ان کا منہ بھی بند ہو جاتا. وہ چاروں کے چاروں حلقے ہار گئی پی ٹی آئی نا جی, تمام تر دھاندلی کے باوجود, آر ٹی ایس بند کرنے کے باوجود وہ چاروں کے چاروں حلقے ہاری, شاندار طریقے سے ہاری. بہرحال ہاری تو پھر یہ تو پھر دھاندلی نہ ہوئی, آپ کا جو نریٹو ہے وہ غلط ثابت ہو گیا کہ دھاندلی ہوئی ہے. یہ پہلے کی بات ہے, پہلے وہاں پہ بائی الیکشن, وہ استعفیٰ کی بات, بائی الیکشن میں ہار گئے. اچھا, آپ وہ مطلب یہ والی میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی جو ہے نا, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آج اچانک پاپ اپ ہو گئی ہے کہ جی ان کی حمایت سے وہ آیا, ان کی حمایت سے. یہاں پہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی, سینٹ کے الیکشن آپ دیکھ لیں, آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے ہمیشہ سے سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوتا رہا ہے, انٹرفیرنس ہوتی رہی. اے پی سی کے اندر جو بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں وہ سینٹ میں کس طرح آتے رہے ہیں, ہمیں پتا ہے اس چیز کا, سب کو پتا ہے. وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹیں بک گئی تھیں, وہ ووٹ بک گئے تھے سینٹ کے الیکشن میں, بیٹھے ہوئے اندر, انہوں نے کہا تھا کہ ہم تلاش کریں گے, پھر نہیں ہوا. ان کے بھائی بھی تھے.
हम इस चीज में नहीं आ रहे। अच्छा, हम जो है हम आगे या चलते मुझे नया हैं। सवाल करने का मौका दें या इसको कंक्लूड मैं कर लें? एक मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात कर लूं कि मेगा प्रोजेक्ट्स में इन्होंने कहा कि जी डॉक्टर साहबा ने भी कहा कि ये बनाए वो बनाए, बड़ा कुछ बनाया, लेकिन उसमें वो एक लंबी बहस हो जाएगी कि मियां साहब ने अपनी इस तकरीर में, क्योंकि आज तकरीर ही मौजू है, उन्होंने कहा कि गैस और बिजली का बम गिरा दिया गया आवाम पे। अब गैस और बिजली के बम, मैं फिर उस चीज को बार बार दोहराऊंगा कि जब आप कोल पावर में जो है 6 से 8 सेंट पर यूनिट जो है आप मुआहिदा कर रहे हैं, और उसके अंदर कोयला शामिल नहीं है जो इंपोर्ट होना है, फ्रेट शामिल नहीं है, सिर्फ बिजली की पैदावार। कायदे आजम सोलर में 14 सेंट पे हुआ है। इस अभी हालिया दिनों में 100 मेगावाट का लिया में हुआ है, उसका आप टैरिफ चेक कर लें बिजली का। तो मेगा प्रोजेक्ट्स में कितने मेगावाट का वो? 100 मेगावाट्स का लिया में जी अभी, लेकिन डैम्स बन रहे हैं, हर चीज बन रही है। अब गैस आपको पता है या नहीं पता, डैम के लिए वैसे पैसे कितने रखे हैं जी? वो सी पैक के अंडर है, वो जिसमें वो अच्छा CPEC सी तो बंद पैक पड़ा के है। अंदर बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं CPEC बंद नहीं बंद है जी। सी पैक बंद नहीं है, बंद ये नहीं। आपको CPEC के अंदर इंफॉर्मेशन तो डैम नहीं, मैं साबित जी, कर उसमें सकता हूँ। ML1 भी शामिल है। सीपैक बंद पड़ा हुआ है, कोई एक आना नहीं मिल रहा हमें सीपैक का, और ये पिछले फरवरी से नहीं मिल रहा। अच्छा, सी पैक के हवाले से मैं आपको एक दिलचस्प बात ये बता दूं कि इन्होंने मगरबी रूट का नाम लिया। मियां साहब ने सारा का सारा पंजाब और सिंध में मोटरवेज और सी पैक सारा इस तरफ लगाया, जो ग्वादर से लिंकेज था वो नहीं किया। केपी के गवर्नमेंट ने मगरबी रूट का शोर मचाया, उन्होंने कहा कि उस तरफ भी बनाई जाए, और अब मियां मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि चूंकि जनूबी अजला उनके इलाका बनता है, उन्होंने कहा है जी कि ना सिर्फ रोड नेटवर्क बने, सी पैक पे ट्रेन भी बनाई जाए। हालांकि वहां आबादी नहीं है, ट्रेन में पता नहीं कौन सफर करेगा। तो ये है सी पैक की हकीकत। बिल्कुल ठीक है। सीपैक मतलब एक इन्होंने व्यू दे दिया है, मैं चूंकि इस इशू को फॉलो कर रहा हूँ, तो सीपैक के ऊपर सबसे पहले केपी में से अगर किसी ने आवाज़ उठाई थी तो मौलाना फजल रहमान थे। मौलाना फजल रहमान साहब को बीजिंग बुला के चाइनीज गवर्नमेंट ने ब्रीफ किया था, उन्होंने अपने शेयर किए थे। उस वक्त वो जो तीली खटक, सॉरी वो क्या नाम है, परवेज खटक साहब सोए हुए थे, और जब तीसरी विजिट हुआ, हालांकि मौलाना फजल रहमान साहब का कोई ऑफिशियल लेवल नहीं था सीपैक को करने का, लेकिन जब तीसरा विजिट हुआ तो फिर उन्होंने एहतजाज किया कि जनाब मुझे नहीं लेके जाते, तो वो फिर उन्हें भी साथ में ले जाया गया, और उसके बाद फिर वो सारा उसके अंदर, और डेरा इस्माइली खान के अंदर स्पेशल इकनॉमिक जोन जो था वो मौलाना फजल रहमान साहब ने अप्रूव करवाया। वैसे 3 स्पेशल इकनॉमिक जोन जो हैं, 2 जो फ्लॉप हो चुकी हैं इंडस्ट्रियल स्टेट्स, उनको स्पेशल इकनॉमिक जोन डिक्लेयर किया गया, और रशकई एक तीसरा उसमें डाला गया। तो ये 4 स्पेशल इकनॉमिक जोन केपीके के अंदर अप्रूव हुए। नंबर 2, वाहिद जो इस वक्त तक ट्रैफिक आई है, तकरीबन 200 कंटेनर चाइना से चले थे और वो ग्वादर तक पहुंचे थे, वो वेस्टर्न रूट से गए थे, वो ईस्टर्न रूट से नहीं गए थे। इसका मतलब है वेस्टर्न रूट ऑपरेशनल हो चुका हुआ था पिछले दौर में। 2 साल से कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो हमने अप्रूवल के लिए नहीं भेजा, और जो पाइपलाइन में थे वो पाइपलाइन में हैं, उनके मुख्तलिफ स्टेप्स हम अपग्रेड करते रहते हैं। ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੀਪੈਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੜਿਆ, ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਵਕਾਸ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ऐड करना चाहोगे तो ठीक है, वरना मैं आगे जाऊँ। जी, मैं उसमें थोड़ा सा, अगर आप कह रहे हैं ना सी पैक में अभी ML1 है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं उनकी ना पार्टी का हूँ ना उनका स्पोक्स पर्सन हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो चाइनीज को कह रहे हैं कि 1% इंटरेस्ट पे जो है आप लोन दें हमें। इट्स ए ह्यूज प्रोजेक्ट। अच्छा, अब पहले, इससे पहले वाले जो प्रोजेक्ट्स थे वो कितने % इंटरेस्ट पे आए, मैं वो रिवील नहीं करना चाह रहा जी। 0.5% नहीं, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है सर, बिल्कुल गलत सर। ये हमारा एग्रीमेंट था, आप अगर इस तरह करेंगे ना तो मैं भी फिर इस तरह करूँ। हमारा एग्रीमेंट था चाइनीज के साथ कि हम ये फैक्ट्स रिवील नहीं करेंगे, और जब आपने ये इल्जामात लगाए हैं और हमने PMLN वालों को कहा कि आप बोल रहे हैं, उन्होंने कहा हमारा एग्रीमेंट है। तो जब आप ये कह रहे हैं कि 1%, तो मैं आपको बताऊंगा, ये तो मीडिया में आ चुका है। मुल्तान से, वो मांग रहा है मुल्तान से है वो जो है वो वाली सखर वाली मोटरवे 0% पे। अच्छा, हाँ जी, चेक कर ले, जिसपे करा लीजिए, जिसके ऊपर चाइनीज कंपनी के ऊपर, और ML1 अप्रूव हो चुका था सर, प्लानिंग कमीशन ने अप्रूव कर दिया था सर। आपका वो जो है खुसरो बख्तियार वो लेके बैठ गया था, इवन चाइनीज गवर्नमेंट को शिकायत करना पड़ी इस शख्स को हटाएं यहां से, ये सारे मंसूबे रोक के बैठा हुआ है।
खुसरो बख्तियार साहब के खिलाफ भी तो नैब में बहुत सारी अर्जियां पड़ी हुई हैं ना, जो मुल्तान से लाहौर मुंतकिल हो गई हैं। वो एक अलहदा ठीक है ना subject है, जी, उसमें लेकिन अलहदा खुसरो प्रोग्राम बख्तियार साहब को हटाया इसलिए गया कि वो सीपैक रोक के वो 1.5 साल बंदा बैठा रहा है। इवन भट्टी साहब जस्ट टू ऐड, आई एम सॉरी अगर आप इजाजत दें भट्टी साहब, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का इंटरव्यू जो बीबीसी को था, हाँ, इमरान वो खान साहब तो की हुकूमत आते ही के खैर आने के डिजास्टर हो गया आते था। ही कि 1 साल तक तो हम इस पे खामोश हो जाएंगे। जी, 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 तो जी। वो तो इंटरनेशनल मीडिया को खुद बता दिया कि हमारा क्या सीपैक और उन्होंने नहीं किया 1 साल तक कुछ। सर भट्टी साहब रईस साहब, पहली यार तकरीर तो कोई गाल कर ली है, रईस साहब, पहली सीपैक का बात तो टूर ये है। है कि डॉक्टर साहब एग्रेसिव आज इसलिए हैं, उन्होंने शुरू में बताया आपको, आपने गौर नहीं किया उनके जुमले पे कि वर्ल्ड वॉर पढ़ के आई हैं, तो जंगों में तो फिर एग्रेसिवनेस होती है ना जी, एक बात। दूसरी बात यह है जी कि हम पाकिस्तान का हमेशा मुवाजना कर देते हैं डेवलप्ड नेशंस के साथ, यूरोप, उधर से हम जनाब अमेरिका के साथ भाग जाते हैं, फिर हम उधर और मुल्कों के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू हो जाते हैं कि जी वहाँ पे ये था, फिर हम मिडल ईस्ट पे चले जाते हैं। मिडल ईस्ट देखें, हम मुवाजना अपने जैसे मुल्कों के साथ करें जो हमारा बराबर के मुल्कों, जिनकी इतनी की आबादी है, इससे थोड़ी सी कम ज़्यादा होगी और उतना उसका रकबा हो और इतने ही रिसोर्सेज हों, और इसी तरह की हुकूमतें, डेमोक्रेसी आ रही है, जा रही है, ये जैसे भी है, हम ये बड़ी ज्यादती करते हैं, सही। हमें नहीं करना चाहिए उससे, सही। हम अपने इर्द गिर्द रहें, बिल्कुल ठीक है। अब रह की बात कि जी एपीसी का मामला, रही साहब, फिर वही है कि वो मेरे दोस्त अहमद साहब कह रहे थे जी कि वो खानदानी सियासत होगी, वो मसले, वो बात वो अजीब सी हो जाती है। बस मामला ये है जी कि बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो मियां साहब ने इतना एग्रेसिवली एक पोस्टर लिया है, वो कहीं ये तो शरारत नहीं है उनकी कि मैं तो दिसंबर का टाइम लिया हुआ है सर्जरी का, तो मैं तो नवंबर में वैसे ही उसकी तैयारी शुरू कर देनी है, तो अपनी तो सर्जरी है, तो भुगते फिर बाद शहबाज, क्योंकि मियां साहब तो आग लगा के नहीं कर रहे। नहीं रही साहब, देखें एक बात ज़हन में रखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिस पार्टी का, या नून जिस पार्टी का नाम है, वो मियां नवाज शरीफ से है। ठीक है। ये बात बरमला मियां शहबाज शरीफ ने ऑन रिकॉर्ड बड़ी दफा कही मीडिया पे आके कि मेरी पार्टी नहीं है, वोट मियां नवाज शरीफ का है, वजारत उज़्मा भी उन्हीं की है, सफीर भी उन्हीं के हैं, वजीर भी उन्हीं के हैं, मैं भी उन्हीं का एक कारकुन हूँ। मैं अगर मुस्लिम लीग नवाज का मैं कारकुन नहीं हूँ, या मियां शहबाज शरीफ, मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, मुझे तो शायद लोग वोट भी नहीं देंगे। भाईजान की तारीफ करते रहते हैं यार, उन्होंने उनका खानदानी वस्फ है, मैं ठीक है उसकी ना। बात नहीं कर। अब उसमें एपीसी में देखें जो इतना हार्ड स्टांस मियां नवाज शरीफ ने लिया है, ये कोई नया एक तो नहीं है, हमें थोड़ा सा ये भी समझ, हाँ खुलकर वो पहली दफा बोले, वो दबे दबे लफ्जों में जब 3.5 साल कबल उनको निकाला गया था, जब उन्होंने जलसे जुलूस किए, जीटी रोड पे आए, मैं भी उनके साथ था, मैं जेलम से उनके साथ लेकर लाहौर तक उनके घर तक रहा, और उसमें भी वो इस किस्म के जिक्र करते रहे, लेकिन तब इतने खुलकर बात नहीं करते थे। अब उन्होंने कहा है कि जी शायद उनको किसी ने, वहां चूंकि लंदन में बैठे हैं, उन्होंने किसी ने कह दिया होगा मियां साहब एनफ इज एनफ, ठीक, तो उन पे अमल करते हुए वो अब उन्होंने फट पड़े हैं। अब सर्जरी उनकी होनी है नहीं होनी है, उसके ऊपर भी सियासत ही हो रही। वो क्या, उसके मुझे बताइए, कहते हैं जी कि आज वो मियां साहब, उन्होंने असद उमर साहब ने ये बात आज चुटकुला छोड़ा कि जी जितनी उनकी सेहत थी, हमने देखा कल हमें एपीसी में, वो तो फवाद चौधरी साहब से भी सेहतमंद लग रहे थे। अब इस किस्म की बातें होना और उसके बाद होना, आप सिर्फ ये देखिए कि हुकूमत को क्या खतरा है उनसे। एक शख्स बाहर बैठा है, पार्टी उसकी बिल्कुल डामाडोल सी, जिस तरह हमारे मुमताज भट्टी साहब बार बार कहते हैं जी कॉम्प्रोमाइज्ड ऑपोजिशन है, वो ठीक कह रहे हैं, जिसकी केसेस हैं उनके पास इतने सारे हैं। आज भी मियां शहबाज शरीफ हाईकोर्ट में गए थे, सिर्फ कल तक की उन्हें बेल मिली है, एक दिन की सिर्फ बेल दी उन्होंने। अब मसला सिर्फ इतना है कि आप ये देखिए कि आप अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग हैं तो तमाम काम जो हैं वो डेमोक्रेटिकली उसको तय करें। ऑपोजिशन उसी गाड़ी के पहिए हैं जिस गाड़ी में आप सवार हैं, 5वां पहिया कोई नहीं होता। सही। गाड़ी के 4 पहिए चलते हैं, 5वां स्पेयर में रखा होता है कि अगर एक पहिया कहीं थोड़ा गड़बड़ कर जाए तो उसको उठा के उसकी जगह लगा दें, लेकिन वो आर्जी होता है। हमें 5वां पहिया स्टपनी के तौर पे जो होती है हमारी, वो कोई भी है, वो कोई भी जमात है सियासी, उसको हम उसको परमानेंट नहीं कर सकते। ऑपोजिशन को आपको साथ लेकर चलना है, वरना ये ML1 की तरह, जिस तरह आप अभी थोड़ा सा गुस्सा खा गए ML1 के ऊपर, तो वो ट्रेन की जो पटरी है ना सियासत, ये इसी तरह चलती है। ऑपोजिशन और हुकूमत चलती साथ साथ है, ये मिलती कभी नहीं है। मुझे आखिर में एक मिनट के लिए अहमद वकास रियाज साहब, हुकूमत तो चलें पैनिक हो गई होगी, आप कॉलम भी लिखते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, इस तकरीर का कोई इम्पैक्ट देख रहे हैं आप पाकिस्तान के नियर फ्यूचर पॉलिटिक्स के ऊपर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनको ये पता चल गया है कि उनकी सियासत का खात्मा होने को है,
बिकॉज ही इज़ नॉट कमिंग बैक। अल्लाह ताला उन्हें सेहत और ज़िंदगी दे, लेकिन वो अगर कोई ये समझ रहा है कि वो वापस आएंगे तो नहीं। अब उनकी एक ही ख्वाहिश है कि उनकी बेटी जो है वो उनकी जानशीन बन जाए, तो प्रॉब्ली ही इज़ ट्राइंग फॉर दैट, विच इज़ फाइन, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को ओवर आप कह रहे हैं कि वो वापस नहीं आ रहे? जी, मेरा ख्याल ये है कि वो अब वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक है। 1 मिनट के अंदर ही डॉक्टर साहबा, ये जो वही सवाल कि इस तकरीर का कोई इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? एक तो देखें रजी साहब, जो पहले मुसलसल एक मिनट बात होती- हाँ, एक मिनट में कह रही हूँ कि आप अपनी परफॉर्मेंस से पैनिक करके, जिस तरह कल शिबली फराज साहब ने कहा कि अदारे नोटिस लें, ये क्या चीज़, ये क्या बात हुई, अदारे नोटिस लें इस तकरीर का, मतलब इतना कि चीखम दाढ़ी इसको आप कहेंगे ना। दूसरी बात यह कि अगर आपकी परफॉर्मेंस हो तो आप पैनिक नहीं करते, ठीक हो, आप अपोजिशन चीखती रहे, आपके साथ अवाम होती है जब आपकी परफॉर्मेंस होती है। एक छोटी सी बात यह कि अभी गुफ्तगू के दौरान अहमद साहब ने एक पॉइंट उठाया था, उसका मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगी। उन्होंने कहा था कि देखें जनरल जिलानी, ज़िया की गोद का बगल बच्चा, वो क्या था, वो 1985 में कौन बना, किस तरीके से बना। देखें रजी साहब, आज जो आप हैं, क्या आज से 30 साल पहले आपके शऊर का ये लेवल था? डेफिनेटली। मैं आज जो हूँ, क्या मेरा आज से 20 साल पहले ये शऊर था? हरगिज नहीं। वी लर्न एवरी डे, और अगर हम सीख कुछ के लोग कुछ मैच्योर हो जाएं, कुछ लोग अनलर्न भी तो करते हैं, कोई मैच्योर हो जाएं, और हमें अपने किए पे पछतावा हो, और हम अपनी कौम से माफी मांग चुके हूं, और एक दफा नहीं कई दफा मांग चुके हूं। उस वक्त तो लोग इसको- immature थे, एक मिनट, immature थे उस वक्त, आप कहना चाह रही हैं। एक मिनट, वी लर्न एवरी डे, हम कब्र तक सीखते चलिए, हैं, और अपनी डॉक्टर गलतियों साहब, पर नादम होकर वक्त कौम से खत्म। माफी मांगने वाले बड़े लोग होते हैं। बड़ी वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा अहमद वकास रियाज साहब और जनाब अरसलान रफीक भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आप साहब का। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। अल्लाह हाफिज।